ام معبد کے آئے، کہا اے ام معبد گھر میں بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہلکی ہلکی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، گھر میں کچھ تو بدلا بدلا سا دکھ رہا ہے۔ ام معبد نے کہا کیوں نہ بدلا بدلا دکھے، کل رات ایک عجیب سا مہمان ہمارے گھر آیا تھا، بہت عظیم مہمان تھا، اب جو مجھے عرض کرنا ہے وہ ام معبد کے الفاظ ہیں۔ پوچھا کون آیا تھا؟ اتفاق کی بات ہے ام معبد نے حضور کا نام ہی نہیں پوچھا تھا، کون ہیں آپ یہ پوچھا ہی نہیں تھا، وہ سب سے پوچھتی تھی لیکن حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت بڑی شرمندہ تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے سے ہی نام خود بنا لیا، اپنے شوہر سے کہا کل رات جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، کل جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، عربی میں کہتے ہیں برکت دینے والے کو مبارک، اپنے سے نام رکھ لیا۔ کہا اچھا مبارک آیا تھا؟ شوہر نے کہا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا بس نہ پوچھو کیسا تھا، دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے قریب ہے، قریب سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حسن کا سارا نظام اسی چہرے میں جمع ہے، اور جب وہ بات کرے تو ان کے زبان سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے، جب وہ مسکرائے تو دانتوں سے ایسی روشنی کہ گھر میں اجالا ہو جائے، جب وہ پانی پیے تو ایسا لگے کہ پانی اترتا ہوا گلے سے نظر آئے، اور اپنے ہاتھ کسی سے ملائے تو ایسے لگے جیسے ریشم کا کپڑا کسی میں رکھا گیا ہو۔ ان کے ہر عضو کو، ان کے جسم کو، ان کے جمال کو وہ بیان کرتی رہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے عزیزو، ام معبد کی حدیث پڑھو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، میرے نبی کا جمال وہ بیان کرتی رہی۔ اب ابو معبد جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں بس کر ام معبد، اتنی تعریف تو آج تک میں نے پورے عرب میں کسی کی نہیں سنی، شعر و شاعری کرنے والے بھی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف تو کر رہی ہے۔ اب ام معبد سے کہا اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا، اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا۔ کہا اس مبارک کا نہ میں نے پتہ پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، وہ کہاں سے آیا تھا کہاں گیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ یہ دو لوگ ایسے ہیں میرے عزیزو، یہ ام معبد جو حسن و جمال کو میرے آقا کا بتا رہی ہیں، حسن یوسف الگ ہے، حسن مصطفیٰ الگ ہے، میں یہاں حسن کی بات کر رہی ہوں۔ اسی حسن کو تلاش کرتے کرتے وہ زندگی بیتا گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی اے بار الہا جو مبارک آیا تھا اس تک ایک بار مجھے رسائی دے دے، کسی بھی طرح پہنچا دے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے نکلی، بکریاں بہک گئی، بھٹک گئی، ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر، چلتی چلتی بکریاں دوڑا رہی ام معبد کو، یہ بکریاں دوڑاتی دوڑاتی مدینے تک لے آئی۔